اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک یورپ کے پادری نے کتاب لکھی تھی، وہ کتاب اس نے لکھی مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ کتاب مارکیٹ میں آ گئی، کتاب کا مارکیٹ میں آنا تھا، یہ کتاب نجف کے طالب علموں کے پاس پہنچ گئی، وہ لے کے قبلہ حسین بروجردی کے پاس چلے گئے۔ حسین بروجردی مذہب شیعہ کا وہ عالم دین ہے جس کا شمار آغا خمینی کے اساتذہ میں ہوتا تھا۔ حسین بروجردی کے پاس جا کے ان طالب علموں نے کہا قبلہ اس پادری نے بی بی کی توہین کی ہے، اس کے قتل کا فتویٰ دیں۔ قبلہ نے مسکرا کے کہا قتل کا فتویٰ نہیں دینا، پادری مر جائے گا، کتاب تو زندہ رہے گی، موت پادری کو آئے گی، کتاب کو تو نہیں آئے گی۔ یہ کتاب پہلے سے زیادہ بکنی شروع ہو جائے گی کہ اس کتاب کی وجہ سے وہ پادری مرا ہے، لہٰذا موت کتاب کو دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا قبلہ پھر کتاب کو موت کیسے آئے گی؟ انہوں نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام تمہارا نہیں۔ حسین بروجردی نے ایک کمرہ بند کیا، مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز، بی بی کو حاجت کی، حاجت کرنے کے بعد حسین کی ماں تیری وکالت کرنے لگا ہوں، مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر۔ حسین بروجردی نے مصلی میں بیٹھ کے کتاب لکھنی شروع کر دی۔ کتاب کا موضوع اتنا خوبصورت تھا، کتاب کا عنوان اتنا بہتر تھا، میں صرف کتاب کا نام لوں گا اور آپ کا عقیدہ پڑھ کے جا کے نجف کی دہلیز کو چومے گا۔ حسین بروجردی نے مصلی میں بیٹھ کے کتاب لکھی، اس عیسائی نے کتاب لکھی تھی مریم بمقابلہ فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ حسین بروجردی نے مصلی میں بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسز فضہ، مریم بمقابلہ فضہ، مریم بمقابلہ فضہ، مریم بمقابلہ فضہ۔ اس نے قرآن کی 110 آیتیں لکھی تھی، حسین بروجردی نے 70 آیتوں کا حوالہ دیا۔ میں پہلی آیت ممبر حسین سے پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا عیسائی پادریوں شرم نہیں آتی تو مریم کا مقابلہ ہماری سیدہ سے کرتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے مریم کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا، مریم پردہ کرتی، فرشتہ دیکھتا بی بی پردہ کیوں کرتی ہے؟ میں تو اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں جو تجھے روٹی دینے کے لیے آیا ہوں۔ مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھتی، رکھ کے کہتی میں تیرا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اسے کہا شرم نہیں آتی؟ مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی۔ 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی، 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبریل نے آگے کہا فضہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فضہ نے کہا اٹھ جبریل، تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی فضہ کمرے کے اندر نہیں آئی، یہ آواز توحید آئی، جبریل عرش پہ واپس نہ آنا، یہیں پہ رک کے فضہ کو آواز دے کہ یہ فرشتے کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، اللہ خود تیرا شکریہ ادا کر۔ جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کا توحید شکریہ ادا کرے اسے فضہ کہتے ہیں۔ ان کی فضہ بھی راز ہے۔ ایک دن جناب سلمان دہلیز بطول پہ آ کر رک گئے، رک کے جناب سلمان نے کہا فضہ جب بھی کوئی علی کا نوکر دروازے پہ پیغام لے کے آتا ہے تیرے لہجے میں روب ہوتا ہے، جو سادات بیٹھے دعا لینے کے لیے، فضہ تیرے لہجے میں روب ہوتا ہے۔ فضہ نوکر ہم بھی ہیں، تو بھی کنیز ہے، اگر حسنین تجھے اماں کہتے ہیں مجھے بھی نانا کہہ کے بلاتے ہیں، یہ تو سادات کی کریمی ہے، لیکن فضہ تیرے لہجے میں روب کیوں ہے؟ فضہ نے دہلیز پہ کھڑے ہو کر سلمان پیغام دے، میں پیغام شہزادی کو سناؤں، میرے ساتھ موازنہ نہ کرنا، ایک شرف میرا ایسا ہے جس میں میرے ساتھ نبی بھی شریک نہیں ہے۔ اب یہ باتیں وہ ہیں جن باتوں پہ چپ ہونا بنتا ہے، کیونکہ یہ باتیں ممبر سے نہیں کی گئی۔ فرمایا میرے پاس ایک شرف ایسا ہے جس میں کوئی نبی بھی نہیں۔ اتنا کہنا سلیمان نے کانوں پہ ہاتھ لگائے، فضہ گستاخی نہ کر، کہاں نبی کہاں تو؟ فضہ کہتی تو اتنا سن کے پریشان ہو گیا، فضہ کے پاس ایک شرف ایسا ہے جو صرف توحید کے پاس ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سلمان کا جسم کانپنا شروع ہوا۔ سلمان نے کہا فضہ مجھے بتا سکتے تیرے پاس وہ شرف کون سا ہے؟ فضہ نے کہا سلمان تو نوکر ہے، میں جس کا چہرہ دیکھتی ہوں اس کا یا خدا دیکھتا ہے یا فضہ دیکھتی ہے۔ کسی نبی پہ جرت نہیں کہ وہ زیارت سیدہ کر سکے۔
جناب سلمان کو ہی ایک دن مکالمہ ہے جناب سلمان سے، بی بی نے کہا تھا سلمان تو مجھ سے موازنہ کرتا ہے، تجھے خبر ہے کہ میں تجھ سے پہلے جنت میں جاؤں گی؟ سلمان نے کہا شکایت کرتا ہوں جا کے علی سے، کہوں گا کہ یا علی ناز نخرے فضا کے زیادہ ہو گئے ہیں، فضا سلمان سے کہہ رہی ہے کہ میں تجھ سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ کہہ رہی جب شکایت کرنے جائے تو مالک کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کنیز کا سلام کہنا اور پیغام دے دینا کہ فضا کہتی تھی یا علی میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ پیغام فاتح خیبر کو میری زبان میں طاقت نہیں دے، اب میں علی کے پاس نہیں، فضا رہی رک، اب میں جاؤں گا نبی کے پاس، رسول سے کہوں گا جسے تو بیٹی کہتا ہے، وہ تیرے بھائی کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ میں علی سے پہلے جاؤں گی۔ فرمایا نبی کے قدموں پہ سر رکھ کے کہنا کہ کنیز تیرے قدموں پہ قربان ہو جائے لیکن میں فضا آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سلمان نے کہا گستاخی بڑھ گئی ہے، کہیں خطا خدا کو ناگوار نہ گزرے، میں جا کے رسول سے شکایت کرتا ہوں۔ بھاگتا ہانپتا کانپتا علی کا بڑھا نوکر رسول کے قدموں پہ گر گیا۔ رسول نے سلمان کے چہرے سے پوری کہانی کو پڑھ لیا۔ پوری کہانی کو پڑھنے کے بعد تقدیر کے ارادے جاننے والا محمد مسکرا کے کہنے لگا سلمان آج تیری سانسوں کی رفتار تیز ہے، تیرا دل دھڑک رہا ہے، تیری برق رفتاری بتا رہی ہے کہ معاملہ عجیب ہو گیا ہے۔ سلمان کی آواز ابھی حلق سے باہر نکل نہیں رہی تھی۔ رسول نے خاک پہ پڑے سلمان کو کاندھوں سے پکڑ کے اٹھایا، اٹھا کے کہا کتنی دفعہ کہا ہے فضا سے بحث نہ کیا کر، کتنی دفعہ بتایا ہے فضا سے گفتگو میں بحث اور طوالت نہ کیا کر۔ فرمایا یا رسول اللہ کبھی بھی بحث نہ کرتا لیکن آج تو منظر ہی عجیب ہو گیا، جب تک مجھ سے مقابلہ کرتی تھی میں برداشت کرتا رہا، کمبر سے کرتی تھی میں برداشت کرتا رہا، آج حد ہو گئی۔ فضا دہلیز زہرا پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے علی سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی، نبی سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی۔ یا رسول اللہ جنت تیرے بیٹوں کی جگیر ہے، مالک تو ہے، ساقی کوثر علی ہے، یہ فضا جیسی کنیز کی جرت کہاں پہ ہو گئی؟ رسول نے سلیمان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا سلیمان آ دہلیز زہرا پہ چلتے ہیں۔ رستے میں چلتے چلتے رسول نے سلمان سے باتیں شروع کی، دے کے کہا سلمان تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے اللہ سے جب بھی مانگا کرو ہماری معرفت مانگا کرو، ہماری پہچان مانگا کرو۔ فضا کی معرفت کہیں تجھ سے زیادہ بڑھ گئی ہے، فضا کا عرفان تجھ سے اوپر پرواز کر گیا ہے۔ یہ کہتے کہتے دہلیز زہرا پہ رسول آئے، رسول نے دہلیز زہرا پہ آ کے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادر الرسالہ کہہ کے سلام کیا۔ اندر جاریت زہرا، زہرا کی کنیز فضا آگے کھڑی ہو گئی۔ فرمایا فضا آج پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آج تو نے سلمان سے بحث کی، تو نے کہا تجھ سے پہلے جنت میں جاؤں گی، علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی، نبی سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ سلمان کا دل دھڑک رہا ہے، سلمان کی سانسیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی، یہ میرا بوڑھا نوکر ہے، یہ علی کا نوکر ہے، اب اسے بتا دے کہ اس میں عرفان کیا ہے، اس میں چھپا ہوا راز کیا ہے۔ جناب فضا نے کہا سلمان جلدی کی، اتنی جلدی شکایت رسول کے دربار پہ پہنچا دی، یہیں پہ کھڑا ہو کے مجھ سے پوچھتا میں تجھے بتا دیتی۔ یا رسول اللہ پچھلے جمعہ کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 1.25 لاکھ انبیاء جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب محمد آئے گا اور کب ہم جنت میں جائیں گے۔ جب میں جنت کے دروازے پہنچوں گا میں انتظار کروں گا کہ کب زہرا آئے گی اور کب میں جنت میں جاؤں گا۔ جب جناب زہرا آئے گی تو زہرا ایک نورانی سواری پہ سوار ہوگی اور اس کی مہار فضا کے ہاتھ میں۔ تو جس کے نوکروں کا، جس کے گھر کے غلاموں کی برابری کسی سے نہیں ہو سکتی، جس کی کنیز ایسی ہے وہ شہزادی کیا ہو۔ 20 سال مسلسل قرآن سے گفتگو کی ہے فضا نے، یہ پردہ ہے زینب کا۔